ہماری، دعوت قرآن و سنت اپنی یہ پہچان۔ میں نے حضرت میاں باقر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات سنی تو ابھی چند مہینے پہلے مجھے موقع ملا، مولانا عبدالرشید صاحب مجاہد آبادی حفظہ اللہ شیخ الحدیث ہیں جامعہ دراسات لاہور میں، یہ حضرت میاں باقر صاحب رحمہ اللہ کے بہت مقرب شاگردوں میں سے، میرے ساتھ اور بھی دو دوست تھے یہاں چیچا وطنی کے، ہم گئے ان کی خدمت میں تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے میاں صاحب کے متعلق یہ بات سنی، انہوں نے پوری وضاحت کی، کہتے ہیں کہ میاں صاحب کا جوان بیٹا فوت ہو گیا تھا، حضرت میاں باقر رحمہ اللہ کا جوان بیٹا فوت ہو گیا تھا۔ میاں صاحب مسجد کے کونے میں بیٹھے ہیں اور ایک ہی بات کہی جا رہے ہیں، اللہ میں تجھ پہ راضی، 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 اور اتنا لمبا وقت ایک ہی کلمہ ایک ہی کلمہ۔ اللہ اکبر۔ کسی سننے والے نے کہا کہ اتنی دیر سے آپ ایک ہی بات کہے جا رہے، اللہ میں تجھ پہ راضی، اللہ میں تجھ پہ راضی، یہ کیا ہے؟ بات سمجھیں ذرا، یقین اور اعتماد کی بات عرض کر رہا ہوں۔ میاں صاحب کہتے ہیں کہ اولاد اور پھر بڑا بیٹا، جوان بیٹا، میں بھی انسان ہوں، کمزور ہوں، مجھے بھی بازوؤں کا سہارا چاہیے، مجھے بھی جھکی ہوئی کمر کے لیے لاٹھی چاہیے، میں بھی سوچتا ہوں کہ کوئی کمانے والا، کوئی میری سیٹ پہ بیٹھنے والا، کوئی میرا ممبر مصلی سنبھالنے والا ہو۔ اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، میں نے اللہ ذوالجلال والاکرام کے اس فیصلے پر بار بار رضا کا اعلان کیا۔ وہ کہتے ہیں میں نے 1000 بار کہا کہ اللہ میں تجھ پہ راضی، اگر اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنی رحمت سے ایک بار مجھے کہہ دیا کہ جا باقر میں بھی تجھ پہ راضی، تو میرا کام بن گیا۔ اب یقین تو کریں اپنے رب پہ۔ تیرا نبی کہتا ہے، اللہ کہتے ہیں، حدیث قدسی ہے، سارے جن بھی سارے انسان بھی ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں اور اللہ ذوالجلال والاکرام سے اپنی ضرورتیں مانگنے لگ جائیں، سب کو دے دوں۔ اللہ کہتا ہے سب کو جو مانگا دے دوں۔ میری قدرت کے خزانے میں میری طاقت اتنی زیادہ ہے، میرے پاس وسائل اتنے زیادہ ہیں، جیسے انگلی میں دریا سے پانی لگتا ہے، اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوتی۔ بھائی تیرے کتنے مسئلے ہوں گے؟ شرط ہے یقین کی، شرط ہے اعتماد کی، اور اعتماد کا معنی کیا ہے؟ میری سنتا نہیں ہے اس لیے اس کو سفارشی بنا کے لے کے جاؤں۔ اچھا مسئلہ یہ ہے میں گناہگار اتنا زیادہ ہوں، سنتا تو ہے لیکن میری غلطیاں اتنی ہیں، اب میں کس منہ سے جاؤں؟ دونوں باتوں کا اختصار سے یہ ہمارے مغالطے ہیں۔ پہلا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے مسئلے اتنے بڑے بڑے ہیں کہ شاید اللہ حل نہیں کر سکتا، اس کا جواب میں دے چکا ہوں۔ دوسرا یہ ہوتا ہے میں گناہگار اتنا زیادہ ہوں کہ میری سنتا نہیں ہے، اور ایک مغالطہ شیطان ہمیں یہ دلاتا ہے کہ بھائی تو اکیلا جائے گا تو نہیں، افسر کو ملنے کے لیے بھی پہلے کلرک کو، پی اے کو ملنا پڑتا ہے۔ اور میرے بھائی دنیا کی مثالیں اگر کوئی سمجھ جائے تو سمجھ جائے، نہ سمجھے، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام کے ساتھ کسی کی مثال نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب رات تیسرا حصہ باقی رہ جاتی ہے تو اللہ آسمان دنیا پہ نزول فرما ہوتے ہیں ہر رات، صرف رمضان میں نہیں، ہر رات، اور کہتے کیا ہیں؟ میرے بندو جس کا جو مسئلہ ہے لے کے آ جاؤ، میرا دربار کھلا ہوا ہے، میں حل کرنے پر قادر ہوں، جو مسئلہ۔ یہ تو مغالطہ دور ہوا نا کہ پہلے پی اے سے ٹائم لینا پڑے گا، کوئی سفارشی ڈھونڈنا پڑے گا۔ اچھا اس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، وہ تیرے پاس آ رہا ہے۔ نہیں سمجھے بات؟ اس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، وہ تیرے پاس آ رہا ہے، کہتا میرے بندے تو آ، ایک بلشتہ آئے گا، میں ایک زرا آؤں گا، تو چل کے آئے گا، میں دوڑ کے آؤں گا۔ بس وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ یہ میری طرف پلٹ آیا، مجھ پہ اعتماد کر لیا۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ آتا ہے اپنے رب کی دربار میں، عرش والے تیرا بندہ ہوں،
تو میرا رب ہے، گناہ بہت کیے ہیں، بہت ہی کیے ہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ تیرے علاوہ مجھے معاف کرنے والا اللہ، میں آ گیا ہوں، بیٹھ گیا ہوں تیرے دروازے پر، اور کوئی امید نہیں کسی سے، نہ باپ بچا سکتا ہے، نہ بھائی چھڑا سکتے ہیں، نہ پیر کا مسئلہ ہے، نہ فقیر کا مسئلہ ہے، میرا مسئلہ تیرے ساتھ ہے عرش والے، اپنے سارے مسائل، ساری پریشانیاں لے کے تیرے پاس آ گیا ہوں، اب بیٹھا ہوں تیری دربار پہ، اب کہیں اور نہیں جاؤں گا۔ آسمان سے آواز آتی، میرے بندے تو آ گیا ہے، تو نے مان لیا نا کہ میرے علاوہ تیرا اور کوئی نہیں، جا میں نے معاف کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ انسان ہے نا، معافی لے لی، 2-4 دن ٹھیک گزرے، اس کے بعد پھر دنیا میں مشغول ہو گیا، پھر سالوں کے بعد احساس ہوا، پھر آیا، پھر آ کے یہی کہا عرش والے وعدہ تو 4 سال پہلے بھی کیا تھا، لیکن پھر بھول ہو گئی، پھر بھٹک گیا دنیا میں، اب پھر آ گیا ہوں تیرے پاس، میں یقین رکھتا ہوں کہ تیرے علاوہ میرا اور کوئی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں جا میرے بندے تو آ گیا، میں نے پھر تجھے معاف کیا۔ جب تیسری بار کہتے ہیں، میں اختصار سے عرض کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے اگر تو اس یقین کے ساتھ آیا ہے نا کہ میرے علاوہ تیرا اور کوئی نہیں ہے، تو اگر زمین کو بھرنے کے بقدر بھی گناہ لے کے آ جائے تو میں تجھے معاف کر دوں۔ میرے بھائیوں کہاں آیا؟ ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، یہ اللہ کا حق ہے ہم پہ کہ ہم اس کے ساتھ مخلص ہو جائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے رب کے ساتھ مخلص ہو جاتا ہے، پھر اس بندے کا رب پر حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے، اور انشاءاللہ ہم نے جنت میں جانا ہے، انشاءاللہ ہم نے جنت میں جانا ہے۔ اور میں سلفی صاحب کی جملہ اس سے میں نے آغاز کیا تھا، آخر میں پھر عرض کروں کہ ہم نے خالی جنت میں نہیں جانا، ہم نے جنت الفردوس میں جانا ہے۔ یہ بنیاد ہے اس کے لیے، اپنے رب پہ اعتماد کرنا سیکھیں، اپنے رب پہ اعتماد کرنا سیکھیں۔ قسم رب ذوالجلال والاکرام کی، جن مسائل کو تو سمجھتا ہے نا کہ ان کا کوئی حل نہیں ہے میرے پاس، اللہ ذوالجلال والاکرام تو ایک حکم کن کے ساتھ سارے مسئلے حل کرتے، جس نے اتنی بڑی آسمان و زمین بنا دی، اتنی بڑی کائنات پھیلا دی، اور اتنے لمبے چوڑے نظام بنا دیے کہ جنہیں آج تک انسان سمجھ نہیں سکا، وہ رب کیا میرا چھوٹا موٹا مسئلہ حل نہیں کر سکتا؟ اللہ بہت طاقتور ہے، اللہ بہت باوقار ہے، اللہ بہت قدرتیں رکھتا ہے، بات صرف ہمارے یقین کی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں اپنی ذات گرامی پر، اپنی قدرتوں پر، اپنے دین پر کامل یقین اور اعتماد عطا فرمائے۔ اللہ اپنے دین کا نوکر بنا کے زندہ رکھے اور ایمان کی حالت میں اپنی خدمت میں بلائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔